السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو 20 مارچ 2025 اور رمضان المبارک یہاں جرمنی میں ہمارا 19واں روزہ ہے۔ آج ہم آخری عشرے میں داخل ہو رہے ہیں آج شام سے، اور وہ عشرہ جس میں پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں جنہوں نے اپنا رمضان زبردست طریقے سے سارے جو بھی اس کے ضوابط ہیں مطابق عمل کرتے ہوئے گزارا، وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اپنی انتہا تک پہنچائیں اور اس رات کو تلاش کریں جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ ایک طرف رمضان کا مہینہ بابرکت چل رہا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسا بدبخت ملک، بلکہ بدبخت ملک میرا خیال مناسب نہیں ہے کہنا، بدبخت مخلوق جو اتنا زیادہ ستا رہی ہے ایسی جماعت کو جس کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم آج کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل جو دین کی شکل ہے اس کو دنیا کو دکھانے والے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 1500 سال پہلے بتا دیا کہ میری امت میں بگاڑ آ جائے گا، ایمان سریہ پہ چلا جائے گا، تو اہل فارس میں سے ایک شخص ہوگا جو اس کو دوبارہ زمین پہ لے کے آئے گا، اور اسی طرح وہ حضرت مسیح موعود یا امام مہدی کا بھی ذکر تھا۔ تو جماعت احمدیہ یہ دعویٰ رکھتی ہے کہ انہوں نے جس شخص کو سچا مان کر ان کو امام مہدی مسیح موعود مانا ہے وہ اللہ کی طرف سے تھا، اور باقی جتنے مسلمان ہیں وہ سارے کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی تک وہ نہ آئے ہیں، اور نہ ان کے پاس کوئی اس کا جواب ہے کہ انہوں نے کب آنا ہے، کس طرح آنا ہے۔ اور آج کے دور میں تو خاص طور پہ جہاں دنیا بڑی ایڈوانس ہو چکی ہے، لمحہ لمحہ کی خبریں جو ہر طرف پہنچتی ہیں، اور اس جماعت کے لوگوں کو پاکستان کے اندر رہنا ان کا اجیرن کر دیا گیا ہے۔ ان کے انسانی حقوق جو بنیادی انسانی حقوق ہوتے ہیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں تو آپ جو حقوق ملتے ہیں وہ اپنے ہی دیس میں، جس دیس کے لیے احمدیوں نے قربانیاں دیں اور قائد اعظم کا ساتھ دیا، اسی دیس میں اب ان کے لیے وہ سارے حقوق چھین لیے گئے ہیں۔ تمام بنیادی انسانی حقوق، مذہبی اختلاف، مذہبی منافرت تو چلے ایک بات آتی، لیکن باقی مطلب پڑھائی کا، پڑھنے کا حقوق، عبادت جو اللہ تعالیٰ کی کرنی وہ بھی، پھر ان کی جابز وغیرہ اچھی پڑھائی کے بعد اگر کوئی کہیں پتہ چل جائے، یہ سب جانتے ہیں۔ لیکن جتنی بد دعائیں اس مخلوق نے لی ہیں اس رمضان المبارک میں، میرا نہیں خیال کہ روئے زمین پہ کسی اور نے اتنی بد دعائیں لی ہوں گی۔ ہاں، وہ جو کیا کہتے ہیں اسرائیل یا یہودی، انہوں نے جو ظلم روا رکھا ہوا ہے مسلمانوں پہ فلسطین پہ، اس کے اوپر پوری امت مسلمہ جو ہے، لازمی بات ہے تکلیف میں بھائیوں کے لیے دعا۔ لیکن یہ جو امت ہے، یہ جو مخلوق ہے، اس نے جتنی بد دعائیں لی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ نیا سے نیا شوشہ چھوڑ رہے ہیں۔ مسجد قریب آ گئی ہے، باقی انشاءاللہ تعالی پھر صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا۔ ایک ایسی جماعت بھی ہونی چاہیے جس کا کام صرف اور صرف یہ ہو کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور نیک باتوں کی تعلیم دے اور بدی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حضور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ہدایت کی طرف بلائے اس شخص کو تمام ان لوگوں کے برابر ثواب ہوگا جو اس کی پیروی کریں گے۔ سیدنا تقدس مسیح موعود علیہ السلام نے انہی جذبات کا اظہار یوں فرمایا عملی رنگ میں، فرمایا ہمارے اختیار میں ہو تو ہم فقیروں کی طرح گھر بہ گھر پھر کر خدا تعالیٰ کے سچے دین کو اختیار کریں اور اس کو ہلاک کرنے والے شرک اور کفر سے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے لوگوں کو بچائیں اور اس تبلیغ میں زندگی ختم کر دیں، خواہ ماری ہی جائیں۔ ہم میں سے یہ جماعت احمدیہ کے ہر فرد اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہر وجود کو ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری سونپی ہے۔ صرف مبلغین کرام یہ کام سر انجام نہیں دے سکتے، ہر احمدی کو یہ کام کرنا ہوگا، اور جو کرے گا وہ خدا تعالیٰ کے حضور بے شمار اس کی رحمتیں، فضل اور برکتیں جو ہیں وہ حاصل کرنے والا ہوگا۔ کل میں نے کچھ واقعات آپ کی خدمت میں رکھے تھے۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلتا ہے اس کے لیے حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ جب یہ نیت کر کے گھر سے قدم باہر نکالتا ہے کہ آج میں کسی سے کوئی بات کروں گا، کسی سے ملوں گا، اور جب تک وہ لوٹ کر گھر واپس نہیں آ جاتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر سایہ کیے ہوئے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے، اس کی اولاد کے لیے، اس کے پیاروں کے لیے۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، نیت بہت بڑے بڑے پھل عطا کرتی ہے، اور اگر اس کے ساتھ عمل بھی شامل ہو جائے تو پھر تو سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں روزہ رکھا ہے، نیت کرنی ضروری ہے نا روزے کے لیے، اور اگر روزے کے دوران کچھ بھول کر کھا پی لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کھلا رہا ہوں، میں پلا رہا ہوں، اگر دیکھو بھی کوئی اس طرح کھا پی رہا ہے تو اسے منع مت کرو۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور شخص ہے، وہ بھی روزے کی حالت میں کھا رہا ہے لیکن جان بوجھ کر کھاتا ہے، تو اس کے لیے فرمایا اسے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ پھر ایک تیسرا شخص ہے، وہ بھی روزے کی حالت میں کھا رہا ہے، مثلاً باہر بادل آئے ہوئے ہیں، اس نے سمجھا اندھیرا ہو گیا، روزہ کھل گیا، جلدی سے روزہ کھول لیا، بادل ذرا سے چھٹے، سورج نکلا ہے، اوہو یہ کیا ہو گیا، یہ تو ابھی دن باقی تھا۔ تو چونکہ اس کی نیت نیک تھی، فرمایا کہ تم صرف ایک روزہ رکھو گے۔ اب کھانا تینوں ہی کھا رہے ہیں لیکن نیتوں کی فرق کی وجہ سے تینوں کے جزا میں فرق ہے۔ تو ایک انسان گھر سے نکلتا ہے روزانہ اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہوئے، یا اللہ مجھے روحانی اولاد عطا کر، یا اللہ مجھے روحانی اولاد عطا کر، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے سامان بھی پیدا کرتا ہے، اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ یہاں پر ایک نہیں کئی واقعات جرمنی میں ہی ایسے ہیں کہ ایک دوست اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے روحانی اولاد عطا کر، روحانی اولاد عطا کر، نہ زبان آتی نہ کچھ آتا ہے۔ بیت الصبح کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، ایک جرمن کو دیکھتے ہیں، اسے پوچھتے ہیں آپ اشاروں سے آپ کیسے آئے ہیں، مسجد میں لے آتے ہیں، دوسرے احمدی سے تعارف کرواتے ہیں جس کو زبان آتی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد وہ بیعت کر لیتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ دل کی تڑپ ہے، یہ خدا تعالیٰ کے حضور جو اس کی راز و نیاز تھے، اس کی باتیں تھیں جو وہ کر رہا تھا، تو وہ قبولیت تھی۔ خدا تعالیٰ کے حضور ایک وجود لا کر اس کے قریب کھڑا کر دیا، لو بیعت، یہ میری طرف سے تمہارے لیے انعام، قبولیت دعا کا نشان۔ تو اگر یہ نیت انسان دل میں رکھ لے تو کوئی نہ کوئی سہارا، کوئی نہ کوئی ذریعہ، کوئی نہ کوئی طریق اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے اور دعائیں قبول کرتا ہے۔ ایک دو واقعات آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے وجودوں کی دعائیں کیسے قبول کرتا ہے۔
ڈاکٹر سردار نذیر احمد صاحب بحری جہاز پر ملازم تھے اور حاجیوں کے جہاز پر ملازم تھے. کہتے ہیں جا رہے تھے تو راستے میں جہاز رکا. میں نے کیپٹن سے اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دو، عدن ہے، عرب ہیں، چلے جا کر تبلیغ کرتا ہوں، کچھ نہ کچھ وہ پیغام پہنچے گا نا یا مسیح موعود علیہ السلام کا. کہتے ہیں بازاروں میں گم ہو گیا، کرتا رہا، کبھی یہاں بیٹھ کبھی وہاں بیٹھ، لوگوں کو بتا رہا ہوں مسیح آ گیا، مسیح آ گیا، مہدی آ گیا، مہدی آ گیا. جب لوٹ کر واپس آیا تو میرا جہاز ہی چلا گیا. اب وہ جن کو میں تبلیغ کر رہا تھا وہ مجھے مذاق کریں، ہنسی کریں، ٹھٹھا کریں، تو میں بڑا دلگیر ہوا. دل میں بڑا دکھ کی کیفیت پیدا ہوئی کہ یہ جہاز تو چلا گیا ہے، پتہ نہیں اب میں واپس، نوکری تو گئی، اب میں واپس کیسے جاؤں گا، وقت لگے گا، لازم بات ہے. جنگ عظیم جوہوں کا بھی زمانہ تھا. کہتے ہیں میں تھڑے پر بیٹھ گیا، وہیں ساری رات دعائیں کرتا رہا، روتا رہا خدا تعالیٰ کے حضور. فجر پڑھ کے تھکا ہوا تھا، لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی. کسی شخص نے مجھے آ کر جگایا، او اجنبی اٹھ، تیرا جہاز واپس آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ جہاز بھی واپس آیا کرتے ہیں، بحری جہاز ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے. بہرحال جہاز لنگر انداز ہوا، کشتی لے کر پہنچے. تو کیپٹن نے کہا تم کہاں گئی؟ ہم نے تو سمجھا تم واپس آ گئے ہوئے. بتایا کہ بات یہ ہے کہ آگے گئے تو ہمیں اطلاع ملی کہ آگے دشمن کی آبدوزیں موجود ہیں اور تمہارے پاس امن کا جھنڈا نہیں ہے، تباہ کر دیے جاؤ گے، واپس چلے جاؤ. اب بظاہر تو دنیا دار تو یہ سمجھے گا ٹھیک ہے اب آبدوزیں آ گئیں، انہوں نے جہاز کو واپس بھجوا دیا. لیکن ایک خدا پر یقین رکھنے والا انسان جو جانتا ہے کہ حیّ قیوم اللہ ہے، جو دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور قبولیت کے نشان بھی دکھاتا ہے اور اپنے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دیتا، تو اس نے اصل میں یہ سامان پیدا کیا تھا. اور جہاز واپس آیا، وہ اس میں چڑھے اور امن کا جھنڈا لیا اور اگلا سفر ہونا شروع ہو گیا. اب دیکھیں حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر شروع کرتے ہیں تو جہاز والوں نے بتاتے ہیں جی فلاں جگہ سے آگے آپ نہیں جا سکتے، ہم فلاں جگہ تک لے کر جائیں گے، آپ کی ٹکٹ وہاں پوری ہو جانی ہے، 2 پاؤنڈ کم ہے آپ کے پاس. اب جہاز کے اوپر وہ 2 پاؤنڈ کس سے لیں؟ دعا کرتے ہیں یا اللہ تیرے مسیح کی تبلیغ کرنے کے لیے نکلا ہوں، خدا تعالیٰ کے جو دعائیں کرتے چلے جا رہے ہیں. اب 2 پاؤنڈ کہاں سے پیدا ہونے ہیں؟ نہ تو بارش کی صورت میں آسمان سے نازل ہونے ہیں، نہ جہاز میں سے کہیں سے پیدا ہونے ہیں، نہ جہاز میں کوئی واقف کار تھا. جہاز چلتا رہا، ایک بندرگاہ پہ جا کے لگا ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کشتی میں 2 آ رہے ہیں، وہ کشتی کے اوپر سوار ہوئے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے. 2 افراد پوچھتے پچھاتے میرے ساتھ آ کر ملے تو وہ مولوی عبد الکریم صاحب تھے وہاں کے رہنے والے. بڑے خوش ہوئے، جفیاں ڈالیں، خوش ہوئے، کہنے لگے کہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ آپ سفر پر روانہ ہوئے ہیں، تو ہندوستان سے ہر آنے والے جہاز پر ہم آپ کا پتہ کر رہے تھے کہ شاید آپ کے ساتھ ملاقات ہو جائے، شاید آپ کے ساتھ ملاقات ہو جائے. اللہ کا شکر ہے آپ کے ساتھ ملاقات ہو جائے. اب مفتی صاحب کہتے ہیں میں انہیں بھی نہیں کہہ سکا کہ مجھے 2 پاؤنڈ چاہیے. جاتے ہوئے میری جیب میں کچھ ڈالا، کہنے لگے مٹھائی لانی تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ اس جہاز پر آئیں گے تو مٹھائی نہیں لا سکے، یہ تھوڑا سا نذرانہ ہے، جیب میں رکھ لیں. اور مفتی صاحب کہتے ہیں وہ گئے تو میں نے جیب میں سے نکال کر دیکھا تو پورے 2 پاؤنڈ. اب یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سلوک ہے اور یہ راہ ایسی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. خاص طور پر نوجوانوں کو جن کی ابھی زندگی کا ایک لمبا حصہ انہوں نے خدمت میں گزارنا ہے، انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے. اگر نیت ہے کہ میں نے روحانی اولاد حاصل کرنی ہے تو پھر کہاں سے ملنی ہے، یہ اللہ کا کام ہے، ہمیں نہیں معلوم. ہمارا کام ہے مانگنا، اور جنہوں نے مانگا دیکھیں کیسے اللہ میاں نے عطا کیا. پہلے میں نے آپ کو جرمنی کی مثال دی ہے، پھر بزرگوں کی مثال دے رہا ہوں. اور آخری بات حضرت مولوی غلام مسعود صاحب راجی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے مکھنا والی میں گیا، یہ گاؤں کا نام ہے. تبلیغ کی بڑی اچھی تقریر ہوئی، لوگوں نے تقریر سنی، واہ واہ ہو گئی، لیکن لوگوں نے
2 بھائی آ گئے، ان کے ساتھ بے شمار لوگ آ گئے، ماچھی تھے، کہنے لگے ہم نہیں مانتے آپ کی اس تبلیغ کو، بالکل نہیں، ہم تب مانیں گے جب آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں گے۔ اور معجزہ یہ ہے کہ میرا یہ بھائی ساتھ اسے ہچکی لگی ہوئی تھی، اسے 3 سال 4 سال ہو گئے ہچکی لگی ہوئی ہے، دنیا بھر کے علاج کروا لیے، اگر اسے ٹھیک کرتے ہو تو پھر مانیں گے کہ جس مسیح مادی کے آنے کی خبر دیتے ہو وہ درست ہے۔ اور مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میری طبیعت میں اللہ میاں نے ایک جوش پیدا کیا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اپنے سچے مسیح کی خاطر یہ نشان دکھا۔ میں نے جو اللہ میاں نے مجھے مضمون ڈالا میرے دل میں نے اس کا ایک پہلو پر لیٹ جاؤں، اسے ایک پہلو پر لٹا دیا اور پانی منگوا کر اس میں نے لمبی دعا کی، سورہ فاتحہ پڑھی، روشی پڑھا اور دعائیں کی اور دم کیا پانی پر۔ وہ پانی میں نے اس کو پلایا، کچھ اس کے چہرے پر چھڑکا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس سے کہا کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑا ہوا اور لوگوں نے دیکھا کہ اس کی ہچکی ختم ہو چکی تھی۔ لوگوں نے وہیں پر نعرے لگانے شروع کر دیے کہ مسیح آ گیا، مہدی آ گیا، اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سچے مسیح۔ تو اللہ تعالیٰ قبولیت کے یہ نشان دکھاتا ہے، ہمیں خدا تعالیٰ سے مانگنے والا ہونا چاہیے، خود یہ اندازے نہیں لگا دینے چاہیے کہ یہ بیت کہاں سے آئے گی، کس طرح آئے گی۔ بیتیں چل کر آ جاتی ہیں، خود ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہیں۔ خدا سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ روحانی عطا کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ لو جی ماشاءاللہ، اج 20 مارچ دی صبح پہلیاں کرنا دیکھو تسی، حدیث دے دو کہ ہے دی زبردست۔ سانو پتا کہ کتنے میں مجید ابھی بیٹھے جو نصیر کہندا میں نہیں سا، اچھا لیکن